عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار کا راستہ دیکھا اور ان سے بازار کے بارے میں پوچھا تاکہ بازار میں جا کر میں جو ہے اپنے کوئی کاروبار اور اپنے کوئی بزنس جو ہے اس کا آغاز کر سکوں. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ شان تھی کہ ان میں آپس میں اخوت اور بھائی چارہ جب قائم ہوا، ہر مہاجر کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا، اس کے مال میں شریک ہوا، اس کی جائیداد میں شریک ہوا، اس کی زراعت میں شریک ہوا، حتیٰ کہ بالآخر وہ مقام آیا کہ جب بنو نذیر کو وہاں مدینہ سے، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر اور بنو قینقاع، جب ان کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا، انہوں نے اپنا مال چھوڑا. وہ مال فے کہلاتا ہے. جب یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ اس کو جس طرح سے چاہیں تقسیم فرمائیں. یہاں آپ دیکھیں ان کے درمیان کیسی الفت تھی، کیسی محبت تھی. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم اپنے انصار کو بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کو بناؤں یا سارے انصار کو بلا کے لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جتنے انصار ہیں ان سب کو بلا کے لاؤ. سارے کے سارے انصار آگے جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انصار، ان سے فرمایا کہ یہ مال فے ہے جو آیا ہے بنو نذیر سے، یہ ہمارے پاس ہے. اب اگر تم یہ چاہو اس مال کو میں تمہارے درمیان اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دوں، یعنی دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں، اور مہاجرین بدستور تمہارے گھروں میں قیام پذیر رہیں، اور اگر چاہو تو یہ مال میں صرف مہاجرین کو دے دوں، یہ مال وہ لے کر تمہارے گھروں سے نکل جائیں. سبحان اللہ. یہاں صحابہ اکرام کو دیکھیں، کیا اعلیٰ ان کی شان ہے، کیا اونچا ان کا مقام ہے. ان قبیلہ اوس اور خزرج کے دو سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کے بعد بھی مہاجرین ہمارے گھروں میں قیام پذیر رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مال ہمیں بھی ملے اور ان کو بھی اور وہ پھر رہیں، نہیں، یا مال سارا ان کو ملے اور ہمارے گھروں کو چھوڑ دیں، یہ ہمیں پسند نہیں. ہمیں تو یہ پسند ہے کہ مال سارا وہ لیں اور پھر بھی ہمارے گھروں میں وہ باقی رہیں اور وہاں قیام اپنا رکھیں. یہ آواز سن کر جتنے انصار تھے انہوں نے کہا یہی فیصلہ ہمیں منظور ہے اور ہم اس فیصلے پر خوش ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے انصار صحابہ کی پھر کس طرح تعریف فرمائی. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یحبون من ہاجر الیہم. یہ نہیں کہ ان کو کوئی مہاجرین کے آنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہے. فرمایا اللہ گواہی دے رہے ہیں جو دلوں کو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، یہ پسند کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ انہیں دیا جائے یہ ان کے دلوں میں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں، یعنی اپنے سینوں میں کچھ نہیں پاتے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو انہیں دیا گیا ہے ان کو جو بھی ملا، یہ نہیں کہ ان کو کچھ تکلیف ہوئی، ان کو کچھ پریشانی ہوئی، یہ دل میں کوئی بات آ گئی انہیں کیوں ملا ہے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں جو چیز بھی انہیں ملی، انصار کے دلوں میں کوئی بات نہیں آئی، بلکہ انصار تو ایسے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فقر و فاقہ میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، انہوں نے کچھ کھانے کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجا. جواب آیا کہ سوائے پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں. اسی طرح دوسرے گھر میں وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ سوائے پانی کا کچھ نہیں.
تیسرے گھر میں پیغام بھیجا، سارے گھروں میں امہات المؤمنین کے جتنے گھر تھے سب سے یہی پیغام آیا، ہمارے گھروں میں کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صحابی کے حوالے کیا، وہ صحابی انہیں لے کر اپنے گھر گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کیسے ان کے دلوں میں مہربانی، رحمت تھی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں جو ہے وہ انتہائی مہربان ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔ یہ انصاری صحابی ان کو لے کر اپنے گھر گئے اور جا کر بیوی سے کہا کہ کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ اتنا ہی ہے جس سے ہم کھا سکیں اور بچے کھا سکیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، بچوں کو سلا دو، تم اس طرح کرو، بچوں کو سلا دو، اسی طرح بھوک میں ان کو سلا دو، اور پھر کھانا لا کر یہاں رکھ دو اور پھر بیٹھ جانا۔ جب ہم کھانا رکھنے کے بعد جب بیٹھ جاؤ تو پھر اس کے بعد اٹھ کر چراغ گل کر دینا، پھر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا، لیکن ہم نے کھانا نہیں اور مہمان کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے دینا کہ ہم نہیں کھا رہے، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ اسی طرح ہوا، کھانا لایا گیا، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، اور پھر وہ ساتھ بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، مہمان کو خوب کھلایا۔ جب صبح گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رات کے اس عمل کو میرے رب نے بڑا پسند فرمایا ہے، اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل بہت محبوب ہوا۔ یہاں دیکھیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اگرچہ خود فقر و فاقہ میں ہوں۔ یہاں یہ مثالیں اب کہاں ملتی ہیں؟ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم دوسروں کی اس طرح مدد کر سکیں، ان کے اس طرح سے کام آ سکیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، یعنی جب تک اس کی حاجت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو، یعنی دنیاوی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کو جو ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن پریشانیاں ہوں گی اور ان پریشانیوں میں سے اللہ پاک جو ہے پھر اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کسی مسلمان کے کام آنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ کسی کی مصیبت کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو انسان دور کر دے، اس کے اوپر اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ تو یہ انصار اور مہاجرین میں آپس میں بھائی چارہ اس طرح سے قائم ہوا۔ پھر اس کے بعد مہاجرین نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب خیبر فتح ہوا، مال غنیمت آیا اور مسلمانوں کو بہت سا مال ملا، اس وقت مہاجرین کے پاس بھی بہت مال آیا، یعنی کافی حد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو اس وقت مہاجرین نے اپنے انصاری بھائی کا جو مکافہ تھا وہ ادا کیا، یعنی وہ جیسے تھے جو انہوں نے احسانات کیے تھے، مہاجرین نے وہ پورے کے پورے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ انہیں اپنی طرف سے دیا۔ تو مہاجرین اور انصار یہ دونوں ایسے گروہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ یہ مہاجرین اور انصار اور بعد میں آنے والے جو ان کی تابعداری کرنے والے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ انہیں دے دیا اور پھر یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، وہ اس جنت میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پچھلے درس میں بھی میں نے صحابہ کرام کی عظمت اور فضائل کو بیان کیا تھا، اور آج بھی کچھ اسی آیت میں انما المؤمنون اخوہ، اس کے تحت مہاجرین اور انصار کی آپس میں بھائی چارہ جو قائم ہوا وہ کس انداز کا تھا، جس کی مثال بعد میں آنے والے زمانے میں نہیں ملتی۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے انبیاء کے بعد یہ سب سے افضل جماعت ہے،
جو صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ایسے صحابہ کسی کو نہیں ملے، اور انبیاء کے بعد جیسی شخصیات صحابہ کے وجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یہ انبیاء کے بعد سب سے افضل قرار فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی یا خیر امتی قرنی، یہ میرا زمانہ جو ہے، یہ میری امت جو ہے، یہ میرا زمانہ یہ بہترین امت ہے۔ صحابہ کو بہترین امت کہا گیا اور اس زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان یعنی صحابہ میں سے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، یعنی اگر وہ نابینا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی۔ تو صحابہ یہ سارے کے سارے عدول ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے ثقہ ہیں، سارے کے سارے مغفور ہیں اور محفوظ ہیں، اور اللہ کی رضا انہیں ملی، اللہ کی رضا کو لے کر یہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ساتھ آخرت میں نصیب فرمائے، حشر میں نصیب فرمائے اور جنت میں نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، ان کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کے احسانات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا۔ آج میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی قربانیاں جو احد کے میدان میں ہوئیں، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کی اعضاء کو کاٹا گیا، ہار بنا کر پرویا گیا اور ہند نے اپنے گلے میں ڈالا، وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، جس کے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا جان، جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس قربانی کے بعد یہ کلمہ آج مجھ تک پہنچا ہے، آپ تک پہنچا ہے۔ خندق میں پتھر باندھے گئے، اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ بھوکے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے، اور پھر دین کے لیے محنت ہوئی، یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے محنت کی اور دین ہم تک پہنچایا، جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دین کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، ہر ایک کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، صحابہ کے بارے میں کبھی برا خیال نہ آئے، ان کی شان میں کبھی گستاخی نہ ہو، ان کی آپس کے معاملات جو بھی ہوئے انہیں اپنے ذہن پر مت پرکھو، اور پھر اللہ کے حوالے ان کو کر دو، کیونکہ اللہ کی رضا کا ان کے لیے اعلان ہے، اور اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ سارے صحابہ سے کر دیا ہے، وہ تو مغفور ہو گئے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم کیسے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ ہمارا سننا بیٹھنا قبول فرما، ہمیں صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرما، صحابہ کی عظمت اور ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی محبت، اپنے قرآن کی محبت، سنتوں کی محبت اور انوارات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ شریعت کو ہماری طبیعت بنا دے۔ یا اللہ اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرما، جو کام آپ کو پسند ہیں ہمارے لیے محبوب بنا دے، ان پر چلنا آسان فرما، جو کام آپ کو پسند نہیں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر وبا اور بلا سے یا اللہ ہر مصیبت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں خیریں سعادتیں نصیب فرما، جتنی خیریں اور بھلائیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں عطا فرما، تمام برائیاں جن سے آپ نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔